اچھا یہ بتائیے گا کہ اب 9 مئی کے جیسے اس کی تحقیقات ہے، 9 مئی کی تحقیقات کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو کچھ خواتین کا جیل میں ہونا اور ان کو بار بار ان کو جیل میں ہی رکھنا، جیسے خدیجہ شاہ کا معاملہ ہے یا طیبہ کا معاملہ ہے. تو اس معاملے کے اوپر کیوں مطلب کتنی بار ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کو کیوں رائٹ نہیں مل رہا کہ ان کو ضمانت ہو سکے اس حوالے سے؟ دیکھیں آسما بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، بالکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ سازش کی گئی ہے. ایک آرگنائزڈ قسم کا پولیٹیکل وائلنس کا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ ایک پولیٹیکل وائلنس کا نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے، اور وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک منظم قسم کی سازش کی گئی ہے ان اداروں کے خلاف، پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے خلاف، کہ جو پاکستان کا نیوکلیس سمجھے جاتے ہیں. اور پھر یادگار شہداء جو تھے ہمارے، ان کو تباہ کیا گیا، ہمارے ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا، جناح اس کو گرایا گیا، جلایا گیا، اور وہاں قائد کی تصویروں کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہینیس کرائم ہے. اب خواتین، ہم جب جینڈر ایکویٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں کلچرلی، تو یہ بات درست ہے کہ خواتین کا ایک احترام اور ہم سب کا فرض ہے. لیکن جب بات آتی ہے قانون کی، تو ملزم ہو ملزمہ ہو، قانون نے تو اس کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ قانون نہیں بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی قانون ہے. پاکستان کی جیلوں میں بہت ساری خواتین ملزمہ ہو کے یا مجرمہ ہو کے سزائیں کاٹ رہی ہیں. تو اب یہ کورٹ آف لاء میں جائے گا. جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوگا تو اس کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس نے ہونا ہے، اور یہ ہماری پارلیمنٹ نے اختیار لیکن دیا. کیا قانون کے مطابق ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ سوال تو اس وقت سب سے یہ، آپ کی بات سے بالکل ہم سہمت ہیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے. لیکن کیا قانون کے مطابق ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ بار بار جوڈیشل ریمانڈ، یہ قانون ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ریمیڈیز ہوتی ہیں، ان کے لیے فورمز ہیں، وہ عدالتیں موجود ہیں. پاکستان کی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. جہاں پر پی ٹی آئی کے دوستوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. جہاں ان کو ریلیف نہیں ملتا یا قانون ان کو یہ تو ریلیف نہیں حقیقت دیتا، ہے، یہ تو تو یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر ریلیف مل جائے تو تسی چنگے، اگر ریلیف نہ ملے تو برے. لیکن آپ کو تو بائی دا بک چلنا ہے نا. ہم نے تو ٹھیک ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ جو تو ہم تحریک انصاف کی سیاست کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں فی الحال. جو آپ کا اس وقت کام ہے کہ قانون اور انصاف کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے، وہ بالکل آپ مطمئن ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ میں تو دیکھیے جی، اگر کوئی ارریگولیٹری ہوگی، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کے لیے ہم ایک چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں گے، اوور آل سپرویژن ضرور کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنا کام بہتر کر رہی ہے، ایف آئی اے اپنا کام بہتر کر رہی ہے، ادارے اپنے اس میں رہ کے. اب بسا اوقات لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ اتنی ایف آئی آرز، اب جتنے واقعات ہوں گے اتنی ایف آئی آرز ہوں گی نا. آپ جب سے نو کانفیڈنس موشن آیا ہے، کانسٹیٹیوشنلی یہی ایک راستہ تھا وزیر اعظم کو ہٹانے کا، اور وہ اس وقت کی اپوزیشن نے وہی کام کیا. کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا، حالانکہ گورنمنٹ نے یا اسپیکر صاحب نے اس وقت کچھ ایسے عمل کیے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی کام ہوا ہے. لیکن اپوزیشن نے تو اس وقت کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا تھا. اس کے بعد سے لے کر ڈیلی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں لاء کو وائلیٹ کیا گیا. اب جب آپ لاء کو ایک جگہ پہ وائلیٹ کریں گی، آپ پر ایک ایف آئی آر ہوگی. جب دوسری جگہ کریں گی، آپ دن میں 10 دفعہ لاء کو وہ کریں تو 10 دفعہ. دیکھیے یہ تو سرفراز